بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والاستثناء، استثناء کسی کو آرڈر دے کر مال تیار کروانا۔ تو جس وقت کوئی آرڈر دیتا ہے اس وقت وہ شے معدوم ہوتی ہے۔ بھائی آپ کو سیمپل رکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک، مثلا کرسی ہے، اس اسٹائل کی بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اس میں یہ خاصیت ہے، اس میں یہ خاصیت ہے، اس میں یہ خاصیت ہے، اس میں ایسا میٹیریل لگا ہے، اس میں یہ لگا ہے، یہ ہوا ہے، اس کی قیمت یہ ہے، اس کی قیمت یہ ہے، اس کی قیمت یہ ہے۔ تو اب بارگیننگ کری، بارگیننگ کرنے کے بعد آپ کو جو بھی کرسی سمجھ میں آئی، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسی کرسیاں مجھے 100 درجن چاہیے۔ اب جس وقت آپ کرسیوں کا عقد کر رہے ہیں اس وقت وہ معدوم ہے، معدوم کی وجہ سے منع فرمایا، لیکن چونکہ اس کے اوپر عرف جاری ہو چکا ہے، لوگوں کے معاملات میں یہ چیز رائج ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے قیاس تو اس کو منع کرتا ہے، لیکن دلالت عرف دلیل استحسان کے طور پر استثناء کی بے کو جائز قرار دیا۔ ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ اس وقت عقد طے ہو چکا ہوتا ہے۔ وعدہ تو یہ کہ آپ اس وعدے سے پھر سکتے ہیں، ٹھیک، لیکن جب وہ طے ہو گیا، صفات طے ہو گئی، میٹیریل طے ہو گیا، کوالٹی طے ہو گئی، ہر چیز، اب وہ مال بننے کے بعد آپ اسے رجوع نہیں کر سکتے، اب وہ آپ کو لینی ہے، کیونکہ اس میں پھر بائے کا جو ہے وہ ضرر ہے، تو اس وجہ سے ٹھیک ہے اسی طرح کی، لیکن اس میں وقت عقد وہ بے لازم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ لازم نہیں ہوتی۔ اسی طرح والشرط من السقا بغیر بیان ما یقدر ما یشرب، اسی طرح زمین کو سیراب کرنا، تو اب یہ زمین کو سیراب کرنا یا اسی طریقے سے پہلے کچھ پانی جو پینے کے لیے، سیراب کرنے کے لیے، زمینوں کو سیراب کرنے، انسانوں کو سیراب کرنے کا تو خیر پہلے نہیں تھا اتنا، تو زمین کو سیراب کرنے کے لیے پانی کو بیچنا، تو اب پانی کتنی مقدار میں آئے گا، کتنے تیز بہاؤ کے ساتھ آئے گا، کتنا آئے گا، کتنا نہیں آئے گا، اس کی مقدار بیان کیے بغیر، صرف جیسے ہمارے یہاں آج بھی کھیتوں کو پانی لگایا جاتا ہے، سب چیزیں، تو اس کی نہ مقدار متعین ہوتی ہے نہ اور چیزیں، تو یہ سب کے سب جہالت کے باوجود دلالت عرف کی بنا پر اس کو جائز قرار دیا گیا۔ دخول الحمام من غیر بیان مدت المکث ومقدار ما یصب من الماء، اسی طرح آپ حمام میں نہانے کے لیے گئے، بھائی کتنی دیر ٹھہرو گے، ہاں، یا باہر سے دروازے بجانے پڑیں گے، بڑا 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 بڑا، بھائی آ جا یار، باہر آ جا، کیا زندگی کا آخری غسل کر رہا ہے کیا ہے؟ تو بعض لوگ ہر دفعہ غسل ایسے ہی کرتے ہیں کہ جیسے اس کا آخری غسل ہے، اب اس کے بعد اس کو غسل کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو بیان مدت، کتنی دیر ٹھہرے گا، کتنا پانی بہائے گا، 1 بالٹی یا 2 بالٹیاں، بعض لوگ ہیں کم پانی میں بھی گزارا ہو جاتا ہے، بعض لوگ پانی کھول دیتے ہیں تو اس کے بعد بند کرنا ہی بھول جاتے ہیں، تو یہ تمام کی تمام چیزیں جہالت کے باوجود جائز ہیں، کیونکہ عرف اس کے اوپر جاری ہو چکا ہے۔ وَإِسْتِقْرَاضُ الْعَجِينِ وَالْخُبْزِ
بغیر وزن، اور اسی طرح عجین آٹے کا قرض، والخبز روٹی کا قرض. یہ آج بھی شاید گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہو کہ گھر کے فرد کھانا کھانے کے لیے آ گئے، پتہ چلا کہ خاتون نے دیکھا گھر میں کہ یار روٹیاں تو کم ہیں، بچے کو بھیجا براہ والی سے، جا بیٹا 2 روٹی لے کر آ جا. ٹھیک، اچھا وہ کہہ رہی روٹی نہیں ہے، اچھا اس کو بولو تھوڑا سا آٹا دے دو. ٹھیک ہے، آٹا بھی نہیں ہے. تو اب آٹا بھی مانگ لیا آپ نے یا روٹی بھی مانگ لی، اب دوبارہ آپ نے وہی آٹا لوٹانا ہے اور وہی روٹی لوٹانی ہے. تو اب یہ گندم کا گندم سے تبادلہ ہو رہا ہے، لیکن یدم بھی یدن نہیں ہے، قرض کے ساتھ ہے. حالانکہ شرط ہے کہ یدم بھی یدن ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہاں پر یہ جو تبادلہ ہو رہا ہے یہ کوئی نفع کمانے کے لیے نہیں ہو رہا، یہ اپنی وقتی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہو رہا ہے. پہلے شروع میں شاید 30-35 سال پہلے کا ہمیں بھی یاد ہے کہ ہمارے بھی شہر کراچی کے اندر اس طرح سامنے والے سے برابر والے سے اس طرح یہ لین دین. اب تو خیر شہروں میں کوئی اس طرح کرے گا تو یار روٹیاں مانگ رہے ہیں یار. ٹھیک ہے، تو لوگوں کے بدل گئے زاویے. تو پہلے یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس کو نہ آڑ محسوس کرتے تھے نہ اور کچھ تھا. تب کیا 2 روٹی، اب وہ موٹی روٹی بناتا ہے یا آپ روٹی بناتے ہو اس سے قطع نظر کہ 2 روٹی آئی تھی، وہی 2 روٹی آپ نے اپنے ہاتھ کی پکی ہوئی اس کو جو ہے وہ لوٹا دی. تو یہ پہلے چلتا تھا، اور جہاں ابھی بھی ضرورت ہے وہاں پر یہ رائج ہے. تو اب بظاہر دیکھا جائے تو یہ گندم کو قرض کے طور پر، گندم کے بدلے میں گندم کو قرض کے طور پر لیا جا رہا ہے، لیکن دلالت عرف میں اس کو جائز قرار دیا. وغیر ذالک ہاں مراد وہی کہ یا تو آپ نے پکائی اگلے وقت میں جا بیٹا یہ 2 روٹی دے کر آ جا. ٹھیک، کہ منگائی تھی یا تو یہ، یا پھر وہ جب ضرورت مانگی تو اس وقت آپ ان کی ضرورت پوری کر دو. کوئی بھی صورت، لیکن کہنے مطلب کہ ادھار ہے، قرض کے طور پر ہے. تو گندم کے بدلے قرض کے طور پہ لینا یہ قواعد کے مطابق جائز نہیں ہے. لیکن چونکہ یہاں پر مقصود نفع حاصل کرنا نہیں ہے، یہاں پر مقصود دولت جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی ضرورت پوری کرنا ہے، تو یہ ضرورت کا اعتبار کرتے ہوئے شریعت نے اتنی مقدار میں اس کو جائز رکھا ہے. تو کہہ رہے ہیں وغیر ذالک مما بنی علی العرف وقد ذکر من ذالک فی الاشباہ مسائل کثیر. اشباہ میں مسائل کثیرہ موجود ہیں. کہہ رہے ہیں فہذہ کلھا، یہ تمام کے تمام مسائل وہ ہیں قد تغیرت احکامها لتغیر الزمان، کہ یہ احکام تغیر زمان کی بنا پر متغیر ہو گئے. اب وہ جو تغیر زمان تھا اما للضرورہ، پہلے وہ ضرورت متحقق نہیں تھی اب آ گئی ہے، واما للعرف، یا پھر لوگوں کے احوال بدل گئے تو عرف کی وجہ سے، واما لقرائن، یا پھر قرائن احوال کی بنا پر. فکل ذلک غیر خارج عن المذہب، اس میں سے کوئی بھی بات ضرورت کا لحاظ کرنا، عرف کا اعتبار کرنا یا قرائن کا اعتبار کرنا، ان میں سے کسی وجہ سے بھی مسئلے کو تبدیل کرنا یہ مذہب سے خروج کو مستلزم نہیں ہے. کیوں؟ لأن صاحب المذہب لو کان فی ھذا الزمان لقال بها، کیونکہ صاحب مذہب بھی اگر اس زمانے میں ہوتے ضرورت کا لوگوں کے عرف و عادت کے خلاف نہ جاتے. وَلَوْ حَدَثَ هَذَا التَّغَيُّرُ فِي زَمَانِهِ،
اور اگر یہ تغیر ان کے زمانے میں واقع ہو جاتا لم ینص علی خلافہ، تو اس کے خلاف وہ مسئلہ بیان نہ کرتے. وَهَذَا الَّذِي جَرَعَ الْمُجْتَهِدُونَ فِي الْمَذْهَبِ وَجَرَّعَ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْمَذْهَبِ وَأَهْلَ النَّظْرِ الصَّحِيحِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى مُخَالَفَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ مِنْ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ مِنْ كُتُبِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ بِنَاءً عَلَى مَا كَانَ فِي زَمَنِهِ كَمَا مَرَّ تصریحهم به فی مسئلة کل حل علی حرام من ان محمدا بنا ما قاله على عرف زمانه وكذا ما قدمناه فی الاستجار علی التعلیم. ٹھیک ہے جی. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ بات تھی، یہ وہ معنی تھا عرف کا، ضرورت کا، کہ جس نے مجتہدین فی المذہب کو اس طرف ابھارا اور اہل نظر صحیح والے جو متاخرین ہیں انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ وہ صاحب مذہب سے جو منصوص مسائل ہیں ان کی ظاہری مخالفت میں فتویٰ دیں. ٹھیک ہے، جو مسائل کتب ظاہر الروایہ میں موجود ہیں، بنیاد رکھتے ہوئے اپنے زمانے میں جو کچھ تھا اس کے مطابق. کما مرہ تصریح، جیسا کہ کل حل علیہ حرام کے مسئلے میں بات گزری کہ پہلے کے علماء کچھ اور حکم دیا کرتے تھے، نیت پر مبنی قرار دیا کرتے تھے، لیکن امام محمد علیہ الرحمہ نے اپنے عرف کا اعتبار کرتے ہوئے کہ لوگ جب اپنی ازواج کو حرام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس طرح کے کلام جو ہے وہ کرتے ہیں. تو امام محمد علیہ الرحمہ نے اپنے زمانے کے عرف کے اوپر جو مسئلہ بیان کیا، اور جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر کے آئے ہیں تعلیم قرآن پر اجارہ کرنے کے بارے میں. فَإِن قُلْتَ، اگر تم یہ اعتراض کرو العرف یتغیر مرۃ بعد مرۃ، بھائی عرف کا تو کچھ نہیں پتا، عرف کا کوئی ٹھکانہ تھوڑی ہے. آج عرف بدلا ہے، آج آپ نے مسئلہ تبدیل کر دیا، یہ عرف 100-200 سال کے بعد پھر بدل جائے گا، تو کیا پھر مسئلہ بدلو گے؟ پھر وہ عرف 200 سال کے بعد پھر بدل جائے گا، تو کیا پھر مسئلہ، تو کیا یہ تبدیلی چلتی رہے گی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ عرف تو ایک کے بعد دوسرا متغیر ہوتا رہتا ہے. وَلَوْ حَدَثَ عُرْفٌ آخر لَمْ يَقَعْ فِي الزَّمَانِ السَّابِقِ، اگر کوئی ایسا عرف واقع ہو گیا کہ جو زمانہ سابق میں تھا ہی نہیں، فَلْيَسُوغُ لِلْمُفْتِي مُخَالَفَةُ الْمَنْصُوصِ وَاتِّبَاعُ الْعُرْفِ الْحَادِثِ، کیا مفتی کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اب پھر دوبارہ منصوص کی مخالفت کرے اور عرف حادث کا اعتبار کرے؟ قلت نعم، تو میں کہوں گا کہ ہاں، مفتی کو ایسا ہی کرنا پڑے گا جب تک وہ عرف کسی نص سے صریح کی مخالفت میں نہ ہو. قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی مخالفت پر جب تک عرف قائم نہ ہو، اگر وہ عرف مسائل قیاسیہ کی مخالفت میں آ رہا ہے تو پھر وہاں ہم مسائل قیاسیہ میں تخصیص نص کر دیتے ہیں، یعنی وہ قیاس جن جن افراد کی طرف گیا ہے تو وہیں رہتا ہے، اور جس مسئلے پر عرف اس قیاس کے خلاف قائم ہو چکا ہے ہم صرف اس ایک مسئلے کو مسائل قیاسیہ سے جدا کر دیتے ہیں، باقی جو قیاس کا حکم ہے وہ اس کے تمام افراد کے اندر جاری رہتا ہے. تو کہہ رہے فَإِنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ الَّذِينَ خَالَفُوا الْمَنْصُوصَ فِي الْمَسَائِلِ الْمَارَّةِ، کہہ رہے ہیں کہ گزرے ہوئے مسائل کے اندر ہمارے متاخرین نے جو منصوص کی مخالفت کی، یہاں جو بار بار منصوص آ رہا ہے
اس منصوص سے مراد من صاحب المذہب، ٹھیک ہے، جو مجتہد ہیں ان کی طرف سے جو نص ہے یہ وہ ہے، قرآن اور سنت کی نص نہیں ہے یہ، ٹھیک، کیونکہ قرآن اور سنت کے خلاف کسی عرف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں جو منصوص آ رہا ہے اس سے مراد صاحب مذہب کی جو نصوص ہیں اس کے خلاف ہے۔ تو کہتے ہیں مسائل مارہ میں ہمارے متاخرین نے جو اختلاف کیا ہے لم یخالفوہ، انہوں نے اس منصوص کی مخالفت نہیں کی الا لحدوث عرف، مگر عرف کے حادث ہونے اور عرف کے واقع ہونے کی وجہ سے، بعد زمن الامام، اور یہ جو عرف واقع ہوا ہے یہ امام کے زمانے کے بعد واقع ہوا ہے۔ فللمفتی، تو بس مفتی کے لیے اتباع عرفہ الحادث، لازم ہے کہ وہ اپنے عرف حادث کی اتباع اور لحاظ کرے، فی الالفاظ العرفیہ، ان الفاظ میں جو عرف کے طور پر قسموں میں، عقود میں اس میں جاری ہوتے ہیں، وقضا فی الاحکام التی بناها المجتہد، اور اسی طرح ان احکام کے اندر بھی اعتبار کرے جن احکام میں مجتہد نے مسائل کی بنا رکھی ہے، علی ما کان فی عرف زمانہ، اپنے زمانے کے عرف کے اوپر، وتغیر عرفہ الی عرف آخر، اور ان کے عرف کا دوسرے عرف کی طرف متغیر ہونے پر، اقتداء بہ، ان مشائخ کی پیروی کرتے ہوئے، لیکن بعد ان یکون المفتی، لیکن یہ کام کون کرے گا؟ لیکن بعد اس کے کہ مفتی ممن لہو رأی ونظر صحیح ومعرفۃ بقواعد الشرع، مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل رائے ہو، نظر صحیح، اجتہاد صحیح کرنا جانتا ہو، اور قواعد شرع کی معرفت رکھتا ہو، حتی یتمیز بین العرف الذی یجوز بناء الاحکام علیہ وبین غیرہ، یہاں تک کہ اسے پتا ہو کہ کون سے عرف کی بنا پر احکام متغیر ہوتے ہیں اور کون سے عرف کے اوپر احکام کی بنیاد نہیں رکھتے۔ فإن المتقدمین شرطوا فی المفتی الاجتہاد، کیونکہ متقدمین نے مفتی میں اجتہاد کی شرط رکھی ہے۔ تو اب یہ اجتہاد ہمارے زمانے میں کہاں سے لے کر آئے؟ تو کہہ رہے ہیں وَهَذَا مَفْقُودٌ فِي زَمَانِنَا، ہمارے زمانے میں یہ اجتہاد مفتی میں پایا جانا مفقود ہے۔ فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يُشْتَرَطَ فِيهِ مَعْرِفَةُ الْمَسَائِلِ بِشُرُوطِهَا وَقُيُودِهَا، یعنی پس کم سے کم اتنا تو شرط ہے کہ وہ مسائل کو ان کی شرائط اور ان کی قیود کے ساتھ جانتا ہو، التی کثیرا ما، وہ شرائط اور وہ قیود کہ عام طور پر ہمارے فقہا جن شرائط اور قیود کو ما یسقطونہا، جس کو وہ ساقط کر دیتے ہیں سامنے والے کی ذہانت، اس کے علم اور اس کے غور و فکر پر اعتماد کرتے ہوئے، ولا یصرحون بہا، اور جن قیود اور شرائط کی وہ تصریح نہیں کرتے، کیوں؟ اعتمادا علی فہم المتفقہ، جو دین کے اندر تفقہ رکھتا ہے اس کے فہم پر اعتماد کرتے ہوئے، کہ اسے پتا ہے کہ یہاں اگرچہ یہ مطلق ہے لیکن اسے معلوم ہے کہ یہ مطلق نہیں ہے بلکہ یہ مقید ہے، اس کی قیود اور شرائط اس متفقی کو پتہ ہوتی ہیں۔ وَقَذَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَعْرِفَةِ عُرْفِ زَمَانِهِ، اسی طرح اس کے لیے ضروری ہے اپنے زمانے کے عرف کی معرفت، وَأَحْوَالِ أَهْلِهِ، اور اہل عرف کے احوال کو، وَالتَّخَرُّجْ فِي ذَلِكَ عَلَى أُسْتَاذٍ ماہر،
اور اس مسئلے کو جاننے کے لیے، اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، اس کے اندر نظر و فکر حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکلے کسی استاد ماہر کی شاگردی میں۔ وَلِذَا قَالَ فِي آخِرِ مُنْيَةِ الْمُفْتِي لَوْ أَنَّ الرَّجُلَ حَفِظَ جَمِيعَ كُتُبِ أَصْحَابِنَا لَا بُدَّ أَنْ يَتَلَمَّذَ لِلْفَتْوَى حَتَّى يَهْتَدِيَ إِلَيْهِ، اگر کسی شخص نے ہمارے اصحاب کی جمی کتابوں کو حفظ کر لیا، جب بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی مفتی کی سامنے زانوئے تلمذ بچھائے یہاں تک کہ اسے اس کی ہدایت حاصل ہو۔ لأن كثيرا من المسائل يجاب على عادات اہل زمان، کیونکہ مسائل کی ایک اکثریت ہے کہ جن کا جواب اہل زمانہ کی عادات پر دیا جاتا ہے، فیما لا یخالف الشریعہ، لیکن عرف کا اعتبار وہاں کرو گے جہاں شریعت کی مخالفت لازم نہ آئے۔ ٹھیک ہے جی، چلو یہ ہو گئے یہاں پہ۔